الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد اور انتقال کے حوالے سے جو رسومات اور بدعات ہے اس کے حوالے سے ہمارا پچھلا درس تھا۔ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت ایک حالت سکرات آتی ہے اور ایک حالت نزع آتی ہے۔ حالت سکرات میں انسان کی آنکھیں زیادہ کھل جاتی ہیں مگر وہ زبان سے کچھ بول نہیں سکتا، اور حالت نزع میں بھی کچھ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے مگر اس کی جان آہستہ آہستہ نکل رہی ہوتی ہے۔ اس حالت میں حکم ہے کہ اس کو تلقین کی جائے کلمے کی۔ وہ تلقین ایسے ہوگی کہ جو مریض ہے یا جو مرنے والا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سارے لوگ جو اس کے گرد موجود ہیں وہ اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے ہاں بھی کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، ایسے نہیں کہیں گے، بلکہ اس کے پاس بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جتنے بھی لوگ ہیں سب سے کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ، اونچی آواز میں ایک ردھم میں پڑھنا شروع کر دیا جائے۔ یہی تلقین ہے، اور جب وہ ایک دفعہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو جائے، بار بار اس کو نہ پڑھائیں۔ اگر کسی شخص کے زبان سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے اللہ کے بارے میں، کلمے کے بعد، چھوڑو یہ کیا لگایا تم نے، کچھ اس طرح کی بات کہ اس سے گندی بات نکال دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض دفعہ تکلیف کی وجہ سے، مرض کی شدت کی وجہ سے کچھ ایسے گستاخانہ کلمات بولے جاتے ہیں، زبان سے نکل جاتے ہیں جس سے ورثاء پریشان ہو جاتے ہیں اور زندگی بھر روتے رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ ابا کے منہ سے یہ نکل گیا تھا، اماں کے منہ سے یہ نکل گیا، تو کافر مرے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ ایمان اور کفر کا مدار حالت عقل ہے، حالت مرض نہیں ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلط کلمہ کفر بھی نکل گیا مرنے سے پہلے تو اس سے کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ البتہ جو حدیث میں آتا ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ جو کلمے کی تلقین ہوتی ہے، یہ کلمے کی تلقین ایک برکت حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کلمے پر انتقال ہوا۔ ہر مومن جس کا انتقال ہوتا ہے وہ کلمے پر انتقال ہوتا ہے، لیکن جو آخری کلام ہے لا الہ الا اللہ وہ اپنی فضیلت کا حامل ہے، لہٰذا اس کے لیے یہ تعلیم دی جاتی ہے۔ بہت لوگ پریشان، جی ابا کا انتقال کلمے پہ نہیں ہوا، کلمے پہ انتقال ہوا مگر آخر کلام لا الہ الا اللہ اگر نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، بس یہ تلقین کرنا ایک مستحب ہے، ایک اچھا عمل اور ایک اچھی نیکی ہے۔ لہٰذا بہت سے لوگ اس بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں اور مسئلے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھی ابا کا، اماں کا، بھائی کا، فلاں فلاں کا انتقال ہوا اور ایسے ہی تڑپ رہے تھے، یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میت کے سینے پر، پیشانی پر اور کفن پر کلمہ شہادت لکھنا جائز نہیں ہے۔ کچھ لوگ لکھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ میت کے پھولنے پھٹنے کی وجہ سے کلمہ شہادت کی بے حرمتی ہوگی۔ البتہ روشنائی کے بغیر اگر ویسے کوئی پیشانی پہ لا الہ الا اللہ لکھ دے یا سینے پہ لکھ دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں اور اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے خود اپنے عزیز رشتہ داروں انتقال ہوا، جی کلمہ لکھ کے دو، لکھ کے دے دیا، ان کو بتایا کہ بھی یہ صحیح نہیں ہے، نہیں آپ لکھ کے دو، لکھ کے دے دیا، کیونکہ جب وہ صحت میں تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، انہوں نے سمجھا ہی نہیں اس مسئلے کو۔ ظاہر بات ہے غم کا وقت ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابا کے کفن پہ کلمہ لکھ دو، پھر ہم مجبور ہو کے لکھ دیا میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلے سیکھنے چاہیے، سمجھنے چاہیے کہ کفن پر کوئی ایسا کلمہ نہ ہو کہ اس کی بعد میں جا کے بے ادبی ہو کہ جسم پھولے کا پھٹے گا، یا جسم سے بدبو، اللہ کرے نہ پھولے پھٹے، لیکن یہ توقعات ہوتی ہیں، اس لیے حضرات فقہا نے منع کیا ہے۔ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے معاملات، کراچی میں تو نہیں، میں نے کراچی میں نہیں دیکھا مروجہ ہلا اسقاط، لیکن دوسرے علاقوں میں ہوتا ہے، میں اس کے اوپر آؤں گا۔ لیکن جب کسی کو قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے دعا جنازہ ہوتا ہے، تو جنازے کے بعد عام طور پہ اجتماعی دعا لوگ کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ دعا علی الدعا یہ ممنوعات شریعہ میں سے ہے، اور جنازہ خود ایک دعا ہے، لہذا جنازے کے فوراً بعد میت کو اٹھا لینا چاہیے۔ جنازے کے بعد جنازے کے گرد جمع ہو کر ایک اجتماعی دعا کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے کر لے، لیکن یہ ثابت نہیں۔ کوئی اس کو لازمی سمجھ کے کرے گا تو یہ بدعت کہلائے گی۔ تو دونوں باتوں میں فرق رکھیے گا، ایسا نہیں کہ ہم کسی پہ فتویٰ لگانا شروع کر دیں۔ دعا کرنا اجتماعی طور پر یہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ جنازہ خود دعا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ جنازہ پڑھا، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو اٹھایا ہے، آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کوئی دعا نہیں فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اگر کوئی کہتے جی میں نے دعا کرنی ہے تو ٹھیک ہے کر لو بھائی، لیکن اگر کوئی لازمی سمجھ کے کرے گا تو یہ بدعت ہوگی، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، کہ نماز سے جنازہ کے بعد دعائیں جو اجتماعی حیت ہوتی ہے یہ مکروہ ہے۔ اب جب جنازہ اٹھتا ہے تو ہمارے ہاں ہوتا ہے کلمہ شہادت۔ کلمہ شہادت یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے بھی یہ کلمات پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جی جنازے کی نشانی ہے کہ جب کوئی کندھا دے گا تو کلمہ شہادت پڑھے گا، کلمہ شہادت کا نعرہ لگائے گا، یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرے، صحابہ کرام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ترتیب ثابت نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان میں جب مسلمان ہندو اکٹھے رہتے تھے تو وہ جنازہ دکھانے کے لیے کہ مسلمان کا جنازہ یا ہندو کا جنازہ ہے تو وہ اس لیے اس طرح کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس کو لازم سمجھ لیا، یہ لازم نہیں ہے، البتہ مخفی طور پر ذکر کرتے جانا چاہیے جنازے کے ساتھ۔ ایک اور مسئلہ، جنازے سے آگے چلنا یہ منع ہے۔ جنازے سے آگے یعنی یہ جنازہ چل رہا ہے اور آپ اس کے آگے چل رہے ہیں، یہ منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے۔ کسی کو جلدی قبرستان پہنچنا ہے تو جنازے کے قافلے کے ساتھ نہ جائے، الگ سے چلا جائے، پہلے چلا جائے، لیکن جنازہ جا رہا ہے، لوگ لے کے جا رہے ہیں اور پھر وہ آگے آگے ایک بندہ چل رہا ہے، یہ چلنا منع ہے۔ ایسے یہ روایت میں آتا ہے کہ اگر جنازہ کہیں سے گزرے اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کو اٹھ جانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ بیٹھے تھے، وہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، آگے یا اما انہ یہودی، یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے، آپ کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا ہے تو انسان۔ تو جنازہ جب جاؤ تو ایسے بیٹھے رہنا، بے حس ہونا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس سے ایک تو جنازے کی بد احترامی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو جنازہ لوگ لے کے جا رہے ہیں، ساری بات ہے یہ ان کے ساتھ یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ پھر جنازے کو کندھا دینے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے اپنے دائیں کندھے سے جنازے کو کندھا دے اور 10 قدم چلے، پھر اسی دائیں کندھے سے پیچھے والے پائے کو 10 قدم چلے، پھر آگے والے پائے سے بائیں کندھے کو لے کر 10 قدم چلے، اور پھر پیچھے والے پائے سے 10 قدم لے کر چلے۔ یہ 40 قدم جنازے کے ساتھ اٹھانا یہ مسنون عمل ہے، اس کو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب قبر میں میت کو اتارا جاتا ہے تو قبر میں اگر نیچے کچھ بچھا دیتے ہیں تو شرعاً اس کی ممانعت نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف طریقے بتائے، مگر زمین کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے افضل ہے کہ لحد بنائی جائے، یعنی قبر میں گڑھا کھود کے پھر سائیڈ میں جگہ بنائی جائے، افضل لحد ہے۔ تو یہ عام طور پر پکی جگہوں کے لیے ہوتا ہے، جو ایسے علاقے ہیں جہاں زمین کچی ہوتی ہے تو وہاں پر سیدھی قبر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں شرعاً حرج نہیں ہے۔ پھر قبر اتنی گہری بنانی چاہیے جتنا آدمی کا قد ہے، کسی انسان کا قد ہے، اور جیسے بچہ ہے تو بچے کے قد کے برابر، اگر آدمی ہے تو آدمی کے قد کے برابر، عورت ہے تو عورت کے قد کے برابر یہ قبر بنانا مستحب ہے۔ پھر قبر میں اتارنا ہے تو اگر عورت ہے تو اس کے جسم کو کوئی غیر محرم ہاتھ نہ لگائے۔ غیر محرم ہاتھ لگانا نہ صرف منع ہے بلکہ اس کے لیے افضل اور مستحب اور سنت عمل یہ ہے، بلکہ بعض حضرات کے نزدیک واجب ہے کہ چادروں سے پردہ کر لیا جائے اور پھر عورت کو قبر میں اتارا جائے، کہ عورت کے جسم کی ساخت، اس کا موٹا ہونا، اس کا پتلا ہونا، یہ بھی کسی کو پتہ نہ چلے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ یہ بھی مستحب ہے کہ میت کو ایسی چارپائی پہ ڈالا جائے کہ جس کے اوپر چھجا لگا ہو، جیسے ہمارے ہم مسجدوں میں عام طور پر ہوتا ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ اگر گاؤں دیہات میں چارپائی پہ بھی ڈالتے ہیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستحب ہے کہ اس کے اوپر کپڑا ڈالا جائے کہ اس میں زیادہ اس کا احترام ہے۔ اس کے بعد قبر میں جنازے کو قبر میں اتارنا، اور قبر میں اتارنے کے بعد پھر مٹی ڈالنا، قبر پہ مٹی ڈالنا۔
اس کا سنت طریقہ یہ کہ 3 مرتبے ایک دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھائی جائے اور اس پہ ڈالی جائے، ایک مرتبہ دعا پڑھی جائے منہا خلقناکم، اور پھر دوسری مٹھی اٹھا کے ڈالی جائے وفیہا نعیدکم، اور پھر تیسری مٹھی ڈالی جائے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ قرآن کی آیت ہے، آپ سرچ کریں گے تو آسانی سے مل جائے گی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو لوٹائیں گے، وفیہا نخرجکم تارۃ اخری ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالا جائے گا۔ اس کے بعد قبر کی جو مٹی ہے اس کو برابر کر کے ایک بالشت اس قبر کو اونچا کر سکتے ہیں، قبر کو ایک بالشت اونچا کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ اونچا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر کسی نے کر لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک بالشت سے اونچا، یعنی ایک بالشت کا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ قبر اونچی ہو، اس سے زیادہ اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد قبر کو پختہ بنانا یہ جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے قبر کو پختہ بنانا۔ البتہ سائیڈوں پہ پتھر لگا کے اطراف اس کے پکے کر سکتے ہیں تاکہ قبر کا نشان محفوظ رہے۔ قبر کے اوپر کتبہ لگا سکتے ہیں، نام کا کتبہ، اور اس میں تاریخ پیدائش ہو اس کو بھی لگا سکتے ہیں، شرعاً اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اس کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قبر والے کے لیے استغفار کرنا ثابت ہے، قبر والے کے لیے دعا کرنا ثابت ہے، لیکن قبر کے اوپر اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگر کر دی جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی اس کو لازم سمجھے تو بھی کوئی اگر لازم سمجھے تو یہ غلط ہے، یہ بدعت ہے، لیکن قبر کے لیے، قبر والے کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر قبر کے اوپر کھڑے ہو کے سب لوگ قبلہ رو ہو جائیں اور اپنی اپنی دعا کریں، یعنی وہ قبر والے کے لیے دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3221 ہے، فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو فوقف علیہ، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، فقال، فرماتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، ثم صلوا له بالتثبت، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اس کے ثابت قدم رہنے کی دعا بھی کرو کہ فَإِنَّ الْآنَ يُسْأَلُ، اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے قبر کے اوپر کچھ دیر رہ کر، صحابہ کرام قبر پہ اتنی دیر رہتے تھے کہ جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کاٹ کے اس کو پکا کے کھایا جاتا ہے، اتنی دیر قبر پہ رہا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تو زیادہ اس کا رواج ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط رواج ہے، رہنا چاہیے قبر پہ۔ میرے ایک دوست ہیں ماجد بھائی، امریکہ میں ہوتے ہیں، کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ظہر کے وقت والد صاحب کو دفن کیا، عصر کی نماز ہم نے وہاں سے جا کے مسجد میں پڑھی، پھر واپس آئے، مغرب کے وقت تک ہم والد صاحب کی قبر پر رہے، اور ہم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے دو یا تین قرآن مجید، ہم سب نے کوئی 30-32 بچے تھے، ہم لوگ حافظ قرآن، بھانجے بھتیجے سارے جو تھے، ہم سب نے مل کے کوئی 2 یا 3 قرآن مجید وہاں پہ ختم کیے۔ تو یہ کرنا چاہیے، قبر پہ اتنی دیر رہنا۔ ناجائز اور غلط قسم کی رسومات ہمارے ہاں ہوتی ہیں، جناب پھول ڈالو، پتیاں ڈالو، یہ پھول پتیاں ڈالنا یہ پسندیدہ نہیں ہے، کسی نے ڈال دی تو کوئی حرام کام بھی نہیں ہے، لیکن یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ چیزیں ہیں۔ اب میت کے لیے استغفار کرنا ہے، اس سے بعض لوگوں نے حیلہ اسقاط نکالا ہے، اس میں کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ میں آئندہ ذکر کروں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ کوئی سوال ہو اس کے بارے میں کسی کے ذہن میں؟ جی جی، قطبے پہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، یا حی یا قیوم لکھتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لگا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ قبر کی نشانی کے طور پہ کوئی چیز لگانا اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ اس میں شائبہ بے ادبی، تو شائبہ بے ادبی اور بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے، جیسے کسی کافر کو خط لکھیں تو بسم اللہ شروع میں لکھیں تو بے ادبی کا شائبہ ہے، مگر وہاں بسم اللہ لکھی جاتی ہے۔ ایسے قبر کے اوپر اگر کسی نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم لکھ کے لگا لیا تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ کتے آ کے پیشاب کرتے ہیں، یہ تو بھائی وہ تو کسی بھی جگہ پہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسے حرج کی بات نہیں، حضرات فقہا نے اجازت دی ہے۔
قبر پہ اتارتے وقت استغفار جتنا کثرت سے ہو، اور بعض حضرات نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ قبر میں اتارتے وقت جہرن پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ قبر کے سرانے پہ الف لام میم ذالک الکتاب کا پہلا رکوع اور آمن الرسول سے آخری رکوع سورہ بقرہ کا، یہ پڑھنا بھی مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ دین کے مسائل سیکھنے والا، سمجھنے والا ہم سب کو بنا دیجیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد